جی رانا صاحب، زندگی میں مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں انسان پہ. تو جب مشکلات آتی ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے غصے میں رہتے ہیں یا اس سے صبر اور برداشت سے وہ وقت گزارتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. علی بھائی، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ہم مشکلات لا سکتے ہیں نہ آسانی لا سکتے، تو اس لیے میں کبھی کسی مشکلات سے نہیں گھبراتا، نہ کبھی ہیپر ہوتا ہوں. اور مجھے سچی بات ہے کہ زندگی میں اتنی پریکٹیکل چیزیں دیکھنی پڑی ہیں، اتنا کچھ کرنا پڑا ہے. مجھے مشکلات اور چیز روز کا روٹین ورک لگتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا جس سے میں ہیپر ہو جاؤں یا مشکلات میرے لیے کوئی چیلنجز بن جائے یا میری زندگی میں کوئی رکاوٹ کا عمل کرے. تو میں سمجھتا ہوں مشکلات زندگی کا حصہ ہے، اور جو جتنی برداشت رکھتا ہے وہ اتنا ہی آگے چل سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی کہ صبر اور برداشت سے وقت گزارنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، زندگی کے جہاں آتے ہیں، غم آتے ہیں، اس کے ساتھ خوشیاں بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں. تو جب خوشیاں آتی ہیں تو کیا بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یا کس طرح وہ وقت گزارتے ہیں؟ وہ بتائیے گا ذرا. علی، زندگی میں جو ہے نا، جنہوں نے بہت سارے چیلنجز دیکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ جہاں پہ بہت سارے دکھ پہ بہت دکھی نہیں ہوتے، تو بہت بڑی خوشی پہ بھی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ بھی وقت کٹ جائے گا، اسی فارمولے پہ زندگی چل جاتی ہے. جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اچھا رانا صاحب، ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں زندگی میں. آپ بتائیں ایسی خواہش جو پوری ہوئی ہو، ایسی خواہشات جو آپ سمجھتے تھے یہ ہو تو وہ پوری ہو گئی ہوں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. علی، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دل نکلے. بات یہ ہے کہ بہت ساری خواہشات الحمدللہ میں واحد شخص ہوں. میں اپنی زندگی میں ایک اللہ کی ذات پہ اتنا مطمئن ہوں کہ میں نے زندگی میں جو سوچا ہے اللہ نے مجھے وہ دیا ہے. اگر جو چیز مجھے نہیں ملی، مجھے آگے جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر تھی اور اللہ نے اس میں کوئی بہتری رکھی تھی. میری زندگی میں الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری نہیں ہوئی. باقی چیزیں انسانی ہیں، فطرت ہے، لالچ ہے، وہ چاہتا ہے یہ بھی سمیٹ لوں یہ بھی سمیٹ لوں. بہرحال الحمدللہ کوئی ایسی خواہشات نہیں جس کے ہاتھ میں یہ کہوں کہ یہ میری پوری نہیں ہوئی. اب خوش قسمت ہے کہ جو بھی خواہشیں تھیں آپ کی پوری، اللہ سب کے نصیب ایسے کرے. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا، دیکھیں کاروباری دوستیاں ہوتی ہیں زندگی میں. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہ کاروبار ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے، لیکن دوستی ہوتی ہے، بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے، کوئی مطلب کے بغیر، لالچ کے بغیر، اور وہی دوست ہوتے ہیں. لیکن کاروبار میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں. آپ جب دوست بناتے ہیں یا دوستیاں ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا انسان ہونا چاہیے؟ اس میں کیا نوٹ کرتے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی اس میں عادات ہوں جو آپ کو اچھی لگیں، یا اب آپ کے دوست کو ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میں نے بچپن کی پل گولی سے لے کے کوئی ایسی کائٹ، کوئی گیند بلہ، کوئی چیز، جب آپ کسی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں نا تو آپ کا فرینڈ سرکل وہ بچپن والا بنتا ہے، اور بیسک فرینڈز وہی ہوتے ہیں. باقی جو بزنس کی دنیا کے فرینڈز ہوتے ہیں نا، وہ میں سمجھتا ہوں بزنس کے ہی فرینڈ ہوتے ہیں. تو مجھے بچپن میں ان چیزوں سے بہت دور رہا، یا وقت اور حالات نہیں کر سکی کہ میں کوئی ایسے دوست جنریٹ کرتا جو میرے بچپن کے ہوتے یا جن سے صرف دوستی ہوتی. میرے دوستوں کی فہرست بہت لمبی ہے، شاید کسی کے پاس اتنے دوستوں کی فہرست ہو، لیکن میرے جتنے دوست ہیں وہ بزنس کے ہیں، جس بزنس کمیونٹیز کے ہیں، اور وہ اسی وقت کے میرے دوست ہیں، اور وہی دوستیاں، یعنی وہ گپ شپ ساری بزنس اور کام کی گپ شپ ہے. پرسنل جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اس سے محرومی ہے. اچھا رانا صاحب، بڑے اچھے سے بات کی. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ لاہوری بڑے مشہور ہے خوابوں کے حوالے سے. آپ کا بھی یہی روٹین ہے کہ کھانے پینے میں ماشاءاللہ کافی ہیں، یا تھوڑا سا درمیانی صورتحال اختیار کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جتنا ہے بھوک تھوڑا سا اس سے کم کھایا جائے جو صحت کے لیے بھی بہتر ہے، یا آپ بھی ماشاءاللہ کھابے کھانے کے شوقین ہیں؟ نہیں، میں کھابے کا شوقین نہیں، لیکن بہت سلیکٹیو. اور جیسے کہ مجھے لاہور میں
اگر میں لاہور میں ہوتا ہوں تو مجھے کچھ بھی ہو، مجھے ایک پلیس ہے، مجھے ڈیلی وہاں جانا ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، سلیکٹیو پلیس ہیں اور وہاں پہ کوانٹٹی نہیں کوالٹیز کا ہے. جیسے کراچی میں ہمارے ظہور بھائی ہیں کفیلہ کے اونر، وہ کفیلہ کراچی میں ہوں تو ان کا کھانا مطلب بہت کوانٹٹی کا، میں وہ کھابے شابے کا نہیں، کوالٹیز پہ جو ہے نا چیزوں کو ترجیح دیتا ہوں. بڑی بات ہے. اچھا رانا صاحب، تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی کے بارے میں یہ بھی بات کریں گے کہ کامیاب بزنس مین ہیں، کامیابی سے بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب عوام کو اور نئے آنے والوں کو اور جو بزنس سٹارٹ کیا جنہوں نے، ان کو یہ بتائیے گا کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے کہ وہ بھی اپنا کامیاب بزنس سٹارٹ کر سکیں اور اپنا بزنس کو اچھا کر سکیں. سب سے پہلے دنیا میں کسی شخص نے بھی بزنس کرنا ہے، میں ایک چیز کا انکاری کرتا ہوں، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں کہ بزنس ہمارے نوجوان نسل کا بہت بڑا ایک مائنڈ ہے کہ بزنس پیسے سے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں بزنس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. بزنس توجہ چاہتا ہے، آپ کی لگن چاہتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا فضل چاہتا ہے. ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. جب اللہ نے ٹائم وقت مقرر کیا ہوا ہے، آپ کے حصے کی نصیب کی چیز مل کے رہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی جو اندر کی چیز ہے نا، جس سے اللہ واقف ہے، وہ کلیئر ہونی چاہیے. جی رانا صاحب، ہم نے دیکھا بھی ہے کافی آپ فلاحی کام بھی کرتے ہیں. بزنس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ فلاحی کام جو ہے کتنے ضروری ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. علی، بزنس ہو، روٹین کی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، جو مال ہے وہ اللہ کا ہے. یہ آپ تو اپنے رزق کو بڑھانے کا ایک اللہ نے طریقہ ایک وے دیا ہے. یہ دنیا کا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ضروری نہیں بزنس، آپ ملازم ہیں، کوئی چیز ہے، آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ سے تجارت کرنی ہوتی ہے. جو آپ کریں گے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی اللہ کو تو اخلاص چاہیے. چاہے آپ کھجور کی ایک گٹک دے دیں، وہ اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. گڈ. اچھا رانا صاحب، اینڈ میں ہمارے عوام کو، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بھائی پیغام بڑی سمپل سی ہے، سادہ سی بات ہے. زندگی میں جو ہے نا، ایمانداری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. اپنے کام سے اپنے سنسیر کے ساتھ کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں. جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کوئی چیز کریں. میں ایک چیز جانتا ہوں، کوئی انسان آپ کے کیے کا رکھ سکتا ہے، اللہ کی ذات کبھی کسی کا محنت نہیں رکھتی. اگر آپ کے کام کے بدلے میں کوئی آپ کا حق کھا جاتا ہے، آپ بے فکر ہیں، اللہ آپ کو ڈبل کر کے کسی اور جگہ سے ریوارڈ دے دے گا. اللہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا. اللہ دینے والا ہے، اللہ رحیم کریم ہے. جب آپ محنت اور ایمانداری سے کام کریں گے، اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈوج بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اگینسٹ اللہ آپ کے لیے اچھا بندوبست کر رہا ہوتا ہے. جی رانا صاحب، بڑی اچھی بات کی کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو آپ یہ معاملہ اپنے خدا پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. بڑی اچھی بات کی. اچھا رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ ناظرین جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام، نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.